ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن صدق الله مولانا العظيم محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں یہ فطری جذبہ رکھا ہے، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا احترام دوسروں کے دلوں میں ہو، میری عزت دوسروں کے دلوں میں موجود رہے، ہم سب ایک دوسرے سے احترام کی، عزت کی توقع رکھتے ہیں۔ کیوں بھائی، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ انسان کا فطری جذبہ ہے۔ آپ میرے پاس آئے ہیں، آپ کی خواہش یہ ہوگی کہ مجھے عزت دی جائے، یہ جذبہ بالکل فطری ہے۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں، میری دلی تمنا یہ ہوگی کہ آپ مجھے عزت دیں۔ ہر دل عزیز ہونا، دوسروں کے دلوں میں احترام کا ہونا، دوسروں کی طرف سے عزت کا ملنا، یہ انسان کا ایک فطری جذبہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ وجود میں تبھی آتا ہے جب سب ایک دوسرے کو عزت دینے والے ہوں، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں۔ صحیح اسلامی معاشرہ اسی سے وجود میں آتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارا دین ہے نا، اسلام، یہ دین محبت ہے۔ بھائی اسلام کیا ہے؟ دین محبت ہے۔ ہمارا دین ایسا ہے، یہ سراپا محبت ہے، مودت ہے، احترام ہے، عزت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب اللہ کی زمین کو فتح کرنے نکلے تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زبان سے ایک ایسا جملہ سنا
جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو موم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانوں میں بھی اصول یہ تھا کہ جب کسی علاقے کو فتح کرنا ہے تو اس علاقے کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کرنا ہے، وہاں کی عزتوں کو لوٹنا ہے، وہاں کے مال و دولت کو تباہ کر دینا ہے۔ آپ انسانی تاریخ پڑھ لیجئے، یہی ہے، ایک دوسرے کو مارنا اور ایک دوسرے کو ختم کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جب جہاد کے لیے بھیجا، وہ دوسری قوموں کو فتح کرنے سے پہلے دعوت دیتے تھے اسلام کی۔ وہ دعوت کے کلمات کیا تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ دوسری قوموں جو اسلام کی طرف آئیں وہ اسی وجہ سے آئیں۔ وہ دعوت یہ تھی، ہم صرف اللہ کی بندگی کے لیے آئے ہیں، تمہیں ہم اپنا غلام بنانا نہیں چاہتے، ہم تمہیں اپنا نوکر بنانا نہیں چاہتے، اگر تم اسلام لے آؤ، یہ جو جملہ میرا اصل مقصد یہ تھا، اگر تم اسلام لے آؤ تو تم ہمارے بھائی ہو، تمہاری عزت ہماری عزت ہے، تمہارا خون ہمارا خون ہے۔ وہ لوگ حیرت زدہ ہو جاتے کہ یار یہ فاتح ہے، یہ غالب ہے، غلبہ پانے کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہاری عزت ہماری عزت ہے، تمہاری جان ہماری جان ہے۔ اس دعوت کے کلمہ سے وہ لوگ فوراً متاثر ہوتے اور اسلام قبول کرتے کہ یار یہ دنیا کے پہلے فاتح ہیں جو ہمیں اپنا بھائی قرار دے رہے ہیں، ہمیں اپنا بھائی، ہم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی لیے جب بھی صحابہ اکرام کسی علاقے کو فتح کرنے گئے اور ان سے کہا کہ ہمارا مقصد تمہیں قتل کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد تمہیں مارنا نہیں ہے، ہمارا مقصد تمہارے خزانے لوٹنا نہیں ہے، ہمارا مقصد تمہارے شہروں کو تہہ و بالا کرنا نہیں ہے، ہم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، تم اس کو قبول کر لو، جو عزت تمہاری وہی عزت ہماری۔ اس لیے بھائی اسلام کیا ہے؟ اسلام دین محبت ہے۔ اسلام نے ہم سب کو حکم دیا ہے ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کو عزت دینا، ہمیں حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر بھی فرمایا تھا کہ لوگوں میرے بعد زمانہ جاہلیت کی طرح ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کا مال نہ لوٹنا، ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ اسلام نے مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، عزت سے پیش آئیں، احترام سے پیش آئیں۔ کیوں؟ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، لوگ مجھے معزز سمجھیں۔ بھائی یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک دونوں طرف سے ایک دوسرے کے ساتھ عزت کا معاملہ نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو چھوٹے چھوٹے کچھ اعمال سکھائے ہیں، مجھے آج انہی کا تذکرہ کرنا ہے۔ اگر ہم وہ چھوٹے چھوٹے عمل کرنے لگ جائیں تو سچ بات یہ ہے کہ ہر دل میں میرا اور آپ کا احترام پیدا ہو جائے، ہم جہاں جائیں عزت پائیں، جہاں جائیں لوگ ہم سے کیا کریں؟ محبت کریں۔ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ سکھائی کہ تم جب بھی کسی سے ملو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا کسی مسلمان بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا یہ صدقہ ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ صدقہ۔ اب ہم سارے آپس میں مل رہے ہیں ایک دوسرے سے محبت سے مسکرا کر، بھائی ہر مسکراہٹ پر کیا اجر مل رہا ہے؟
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل یہ تھا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، اور حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد جب یہ واقعہ سناتے نا تو خود رو پڑتے حضور کی یاد میں، کہنے لگے میں جب مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی سے جب بھی ملا ہوں، ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا، جب بھی ملا ہوں اللہ کے نبی مجھے دیکھتے اور مجھے دیکھ کر مسکراتے، مجھے دیکھ کے کیا کرتے؟ مسکراتے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بعد میں جب اس بات کو بیان کرتے نا تو پھر رو پڑتے کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب بھی میں حضور علیہ السلام سے ملتا مجھے دور سے دیکھ کے چہرہ کھل اٹھتا، یوں 14ویں کے چاند کی طرح مسکراتے۔ اور یہ عمل صرف حضرت جریر بن عبداللہ نہیں، بہت سے صحابہ، اکثر صحابہ یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا چہرہ انور دوسروں سے ملتے وقت مسکراتا۔ اور آج بھائی ہماری صورتحال کیا ہے؟ مجھے اگر آپ سے کوئی مفاد ہو، دیکھیے میرا چہرہ کس طرح مسکرائے گا، اور کوئی مفاد پورا ہو جائے تو تو کوئی اور میں کوئی نہ۔ اللہ کے لیے دوسرے مسلمان کو عزت دینے کے لیے اس کو ذرا بازو کھول کر ملیے، مسکراتے چہرے سے ملیے، اللہ جل جلالہ سب کے دلوں میں ہماری عزت پیدا کر دے۔ آج ہم میں سے ہر کوئی عزت کا متلاشی ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا معاشرے میں مقام اور مرتبہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جب بھی کسی سے ملنا ہے مسکراتے چہرے سے ملنا ہے، خندہ پیشانی سے ملنا ہے، اور دوسرے کو عزت دینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا مسکرا کر کھلتے چہرے کے ساتھ اپنے کسی مسلمان بھائی کو ملنا، یہ تیری طرف سے کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دوسروں کے دلوں میں تمہاری عزت پیدا ہو، تمہارا احترام پیدا ہو، لوگ تمہیں عزت دے، تو تم سلام کرنے میں پہل کرو۔ بھائی سلام کرنے میں کیا کرو؟ پہل کرو۔ آپ ذرا چند دن اس پر عمل کر کے دیکھو، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں کس طرح محبت پیدا کرتا ہے۔ ہر مسلمان کو سلام کرنے میں بھائی کیا کرنا؟ پہل کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بچوں کو بھی سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ بچوں کو بھی بھائی سلام کرنے میں کیا کرتے تھے؟ پہل کرتے تھے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ بعض صحابہ فرماتے ہیں ہم مقابلہ کرتے تھے کہ آج میں نے پہلے سلام کرنا ہے، لیکن اللہ کے نبی کسی کو جیتنے نہیں دیتے۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ سلام کرنا اس کی حیثیت کو دیکھے بغیر، یہ نہیں کہ مالدار ہے، یہ نہیں کہ چودھری صاحب ہے، نا۔ اور سچی بات یہ ہے ایک مزدور کو بھی اسی پاکیزگی سے سلام کرنا اور بادشاہ کو بھی اسی پاکیزگی سے سلام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں میں محبت آئے تو تم آپس میں کیا کیا کرو؟ سلام کرنے میں پہل کیا کرو۔ آپ ذرا گھر میں جاؤ، گھر میں جاتے ہی السلام علیکم کہو، دیکھیں اس کی برکت۔ بیوی شوہر کو سلام کرے، شوہر جو ہے وہ بیوی کو سلام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سلام ہے یہ آپس میں محبت پیدا کرتا ہے، یہ آپس میں احترام پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بازار گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے خریدا کچھ نہیں، بس ہر دکان والے کو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سلام کر کے آ گئے۔ میں نے ان سے کہا آپ نے کچھ خریدا تو ہے نہیں؟ تو پھر انہوں نے مجھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا
اللہ کے نبی نے فرمایا جو دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کرے گا اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں کیا کر دیں گے؟ اس کی۔ اس لیے بھائیوں پہلا کام یہ ہے کہ ہم ہر کسی کو خندہ پیشانی سے ملیں، مسکرا کر ملیں، مسکرا کے ملیں، ہر کسی کو عزت دیں، سلام میں پہل کریں، ہر کسی سے محبت میں پہل کریں۔ اللہ تعالیٰ پھر ہی معاملات کو درست کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سب سے عزت کی توقع رکھوں اور آپ کو عزت نہ دوں، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا عمومی طرز عمل یہی تھا۔ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ جس وقت صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے حبشہ اور موجودہ ایتھوپیا یار افریقہ، کتنی کہاں مکہ اور کہاں اور موجودہ، وہاں نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بڑی عزت دی، بہت عزت دی۔ جس وقت حبشہ کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکلے، مدینہ سے باہر نکل کر حبشہ کے وفد کا استقبال کیا، مدینہ سے باہر نکل کر۔ اور اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں ان کے لیے نرم گدوں کا انتظام کیا تھا، اور اللہ کے نبی ان پر واری جا رہے تھے۔ اتنی صحابہ اکرام بھی حیران۔ ایک صحابی نے پوچھ ہی لیا، اللہ کے حبیب ہم نے کسی وفد کے سامنے آپ کو یوں نہیں دیکھا کہ آپ اس کے سامنے بچھے جا رہے ہو، آپ ان کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کر رہے، ان کو اپنے سینے سے لگا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں میرے ساتھیوں نے جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی انہوں نے میرے ساتھیوں کو اسی طرح سینے سے لگایا، انہوں نے میرے صحابہ کو اسی طرح عزت دی تھی۔ اس لیے بھائیوں ہم دوسروں کو عزت دینا سیکھیں، اللہ جل جلالہ ہمیں خود عزت دے دے گا۔ ہم دوسروں کو احترام دینا سیکھیں، اللہ تعالی ہمیں خود احترام دے دے گا۔ ہر کسی کو ہم سلام کرنے میں پہل کریں، انشاءاللہ ایک دو چار دن ہم سلام کرنے میں پہل کریں گے، تیسرے دن انشاءاللہ وہ دوست ہمیں کھڑے ہو کر ملیں گے۔ اور اللہ معاف فرمائے اس وقت ان عملوں کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ہمارا معاشرہ خود غرض بنتا جا رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ بھائی کیا بنتا جا رہا ہے؟ خود غرض بنتا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے سے محبت رخصت ہو گئی ہے، الفت رخصت ہو گئی ہے، احترام بھائی کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب بھی کسی دوسرے مسلمان کو ملو بھائی کس طرح ملو؟ مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ نمبر 2 سلام کرنے میں کیا کرو؟ پہل کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آپس میں محبتیں قائم ہو، احترام قائم ہو، تو تم ایک دوسرے کو بغیر کسی غرض کے تحفہ دیا کرو، بغیر کسی غرض کے کیا دیا کرو؟ تحفہ دیا کرو۔ آپ علیہ السلام کا بہت معمول تھا کہ ہر کسی کو کیا دینا؟ کچھ نہ کچھ دینا۔ عربوں کا دستور تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے دیے ہوئے تحفے اور ہدیہ کو حقیر نہ سمجھے۔ تحفہ اصل میں دل میں جو محبت ہے اس کا اظہار ہے، دل میں جو محبت ہے کیا ہے؟ اس کا۔ اب ایک اللہ والے بڑے بزرگ صاحب فراش ہیں، بہت بڑی عمر میں ہیں، میں کئی سال پہلے اپنی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، شاید شکیل صاحب میرے پاس تھے، وہ بڑی دور سے پیدل چل کے آئے، 2 کھجوریں مجھے تحفہ دینے آئے۔ کتنی کھجوریں؟ اب عمر ان کی 85 سال ہے، بڑی دور سے پیدل چل کے آئے، اور میں آپ کو اپنے دل کے جذبات بتاؤں، مجھے یوں لگا جیسے یہ بزرگ سونے کی 2 ڈلیاں دے کر گئے۔ میں گھر گیا، میں نے بچوں کو کہا یہ اعلیٰ ترین ہدیہ ہے، اس کھجور کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرو، سارے بچے کھاؤ، برکتاً سارے کھاؤ اس کو۔
تمہیں نہیں پتہ ان 2 کھجوروں کے پیچھے کتنے پاکیزہ جذبات ہیں، پتہ نہیں کتنی محبت کا اظہار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آپس میں زیادہ سے زیادہ کیا دیا کرو؟ ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، اور تحفہ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی غرض کے، کوئی لالچ کوئی غرض نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دور دور سے آتے، آپ علیہ السلام کے لیے تحفہ لے کر آتے، آپ علیہ السلام کسی صحابی کو خالی نہ جانے دیتے۔ ایسے واقعات بھی ہیں کہ بعض مرتبہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ علیہ السلام نے اپنا عصا دے دیا۔ آپ نے کیا دے دیا؟ اپنا عصا دے دیا۔ تو تیسرا وہ عمل جو آپس میں محبت پیدا کرے گا، جو ایک دوسرے کا احترام پیدا کرے گا، بھائی وہ کیا ہے؟ تحفہ دینا، ہدیہ دینا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان بچی نے مجھے فون کیا، مفتی صاحب میری ساس مجھ سے اس طرح بجھی رہتی ہے، میں ان کا کیا کروں، راضی نہیں ہوتی۔ میں نے انہیں کہا کہ 3-4 کام کرو، اور 3-4 کام سنت ہے، انشاءاللہ دلوں کی نفرت کو اللہ توڑ دیں گے۔ کہنے لگے جی وہ کیا؟ میں نے کہا ایک تو وہ ملازم، کسی جگہ ملازمت کرتی تھی وہ خاتون، میں نے کہا جب بھی آپ ملازمت سے واپس آیا کریں، آتے ہی اپنی ساس کو سلام کیا کریں، اپنی ساس کو کیا کیا کریں؟ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام میں پہل کرنا محبت کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کے نبی کی بات غلط ہو نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ جب اپنی ملازمت سے گھر آئیں نا، تو جو چیز آپ کو پسند ہو کھانے پینے کی، چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہو، اپنی ساس کے لیے بھی لیتے آیا کریں، اور اپنی ساس سے کہا کریں اماں جی میں نے فلاں چیز دیکھی تھی، مجھے بڑی اچھی لگی، میں آپ کے لیے بھی لے آئی۔ میں نے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے 3-4 کام ان کو بتائے، اور مجھے پھر 3-4 مہینے کے بعد انہوں نے دوبارہ اطلاع کی کہ مفتی صاحب آپ نے مجھے وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی تھی، الحمدللہ اب میری ساس میرے ساتھ میری ماں کی طرح محبت کرنے لگ گئی ہیں، وہ دل کی نفرت ساری ختم ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے بھائیوں، بعض باتوں کی نا ہمیں قدر نہیں ہوتی، جب عملی تجربہ کرتے ہیں نا، جب اس مشکل سے گزرتے ہیں، پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات کتنی اہم ہے، پھر اندازہ ہوتا ہے یہ بات کتنی اہم ہے۔ ہم ویسے ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکال دیتے ہیں، لیکن جب خود اب ہمارے ہاں لوگ حج پر جا رہے ہیں نا، حج پر گئے ہوئے ہیں، اب ہمارے یہاں حج کی ٹریننگ ہوتی ہے، دوستوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھائی۔ اب دوستوں کے فون کیا آ رہے ہیں، مفتی صاحب آپ نے وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھائی تھی نا، چلو ایک چھوٹی سی بات بطور لطیفہ سنائی دیتا ہوں۔ مزدلفہ کی رات آپ کو پتہ ہے صحرا میں رہنا ہوتا ہے، ہم حاجی دوستوں کو بتاتے ہیں بھائی ایک چھوٹی سی چٹائی آتی ہے، چٹائی لے کے جانا، کسی نے نہیں سنا۔ اب کہہ رہے جی مزدلفہ کی رات جب احرام جسم پر ہے اور تپتی ریت پر جب سوئے نا، لگ پتہ گیا۔ اس وقت یہ بڑا یاد آیا کہ مفتی صاحب نے کہا تھا چھوٹی سی چٹائی ساتھ لے کے جانا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اور بھائی میں سچی بات عرض کروں، اللہ کے نبی نے ایسے دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن وہ نفرتوں کی جڑ کاٹ دیتے ہیں۔ بھائی وہ نفرتوں کی کیا کاٹ دیتی ہے؟ جڑ کاٹ دیتے ہیں۔ آپ عمل تو کر کے دیکھیے۔ میں نے اس بچی سے کہا جب بھی آؤ اپنی ساس کو کیا کرو؟ سلام کرو، اور کوئی قیمتی چیز نہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز جو آپ کی ساس کو پسند ہو، 2-4 مرتبہ ان کی امی جی میں فلاں جگہ گئی تھی، وہاں سے یہ چیز مجھے اچھی لگی، میں آپ کے لیے بھی لے آئی۔ دیکھنا اللہ جل جلالہ دلوں کی نفرتوں کو کس طرح ختم کرتا ہے۔ تو بھائی تیسرا عمل کیا ہے؟ تحفہ دینا، اور بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی۔ اس وقت ہمارے تحفے تحائف میں جو برکتیں نہیں رہی ہیں، اس کے پیچھے اغراض ہیں۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اغراض ہے۔ محبتاً تحفہ دینا یہ دلوں میں محبت کو پیدا کرتا ہے۔ اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ سکھائی ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری آپس میں محبت اور احترام قائم رہے، بڑھتا رہے، اگر تم یہ چاہتے ہو تو دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ بھائی دوسروں کے بارے میں کیا کرو؟ اچھا گمان کرو۔
جس بندہ کی عادت ہر کسی کو اچھا سمجھنے کی ہوگی، آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ نے مجھے اچھا سمجھا، میں نے آپ کو اچھا سمجھا، اللہ تعالی ہمارے درمیان ایک وقت آئے گا بہت اعلیٰ محبت اور بھائی چارگی قائم کر دے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ شیطان سب سے پہلے نفرت کا بیج جو بوتا ہے وہ برے گمان کے ذریعے بوتا ہے۔ بھائی وہ کس کے ذریعے بوتا ہے؟ برے گمان۔ جہاں بدگمانی آ جائے، بھائی میری بات سننا، جہاں بدگمانی آ جائے وہاں منٹوں میں طلاق ہوتی ہے، منٹوں میں بندے مر جاتے۔ دیکھو نا، مدینہ مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان چلا کوفہ کے لیے حضرت حسین کی قیادت میں۔ اب کوفہ میں بدگمانی پیدا کی، کوفہ میں کیا پیدا کی؟ ماحول بنا کر پورے کوفہ کے لوگوں کو اہل بیت سے بدگمان کر دیا، اور جہاں بدگمانی آ جائے وہاں تلوار چلنا تو منٹ کا کام ہے۔ ایسے ہی ہوا۔ واقعہ کربلا جو تھا یہ کس کا نتیجہ تھا؟ حضرت حسین کے بارے میں کوفہ کے لوگوں کو بدگمان کیا، ان کے ذہن خراب کیے، اور جہاں میں نے عرض کیا بدگمانی آئے وہاں کوئی رشتہ نہیں بچتا، وہاں کوئی تعلق نہیں بچتا۔ دو کاروباری پارٹنر ہیں نا، دو کاروباری پارٹنر ہیں، جس دن آپس میں بدگمان ہو گئے، شیطان بس پھر آج ذہن میں یہ ڈالے گا، کل کو یہ ڈالے گا، پرسوں کو یہ ڈالے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ دوسرے مسلمان کے بارے میں بھائی کیا گمان رکھنا؟ اچھا گمان رکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ بدگمانی آ گئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بھائی عبداللہ ابن ابی نے تہمت لگائی کہ نہیں؟ اوہو، بدگمانی ایسا غلیظ اور گندا تیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صاحب وحی خود موجود ہیں۔ عبداللہ ابن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قافلے سے واپس آ رہی تھی، پرانے زمانے کے اعتبار سے واش روم اور قضاء حاجت کے لیے دور گئی، وہاں دیر ہو گئی، اور خود فرماتی ہے میرا ہلکا پھلکا جسم تھا، جن صحابہ نے میرے کجاوے کو اونٹ کے اوپر رکھنا ہوتا تھا انہیں پتہ نہیں چلا کہ اندر میں موجود ہوں یا نہیں، وزن میرا تھا نہیں، انہوں نے کجاوا ویسے ہی رکھ دیا اور سمجھا یہ کہ میں کیا ہوں، اندر موجود ہوں۔ سفر چل پڑا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب میں پہنچی تو وہاں قافلہ جو تھا جا چکا ہے، اب میں پریشان ہوگی میں کیا کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ذہین اور سمجھدار بہت تھی، اسی ذہانت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا۔ سمجھدار بہت تھی، کہنے لگی مجھے یہی رک جانا چاہیے، اللہ کے نبی جب مجھے نہیں پائیں گے تو مجھے یہی تلاش کرنے آئیں گے۔ فرمایا میں وہاں بیٹھ گئی، کافی دیر بیٹھی رہی اور مجھے نیند آ گئی۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی، وہ قافلے سے 3-4 کلومیٹر پیچھے رہتے تھے تاکہ قافلے کی کوئی چیز گرے تو اس کو اٹھاتے ساتھ لائیں۔ کہنے لگے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی جب وہاں پہنچے تو انہیں دور سے لگا کوئی چیز ہے، کوئی انسان ہے، قریب آئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے پردہ کی آیات اترنے سے پہلے ان صحابی نے مجھے دیکھ رکھا تھا، میری آنکھ لگ گئی ان صحابی کی، جیسے ہی میرے اوپر نگاہ پڑی تو میری آنکھ کھلی ان کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے۔ اس صحابی کی جیسے ہی اماں جی پر نظر پڑی فوراً انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگا جیسے ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا میری آنکھ کھلی اور انہوں نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، سمجھ گئے کہ یہ تو حضرت عائشہ ہے، اور اپنا اونٹ بٹھا کر دور جا کے پرے منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اتنے پاکیزہ صحابی تھے۔ اور حضرت عائشہ نبی کی نکاح میں، بھائی توبہ نعوذ باللہ، نبی کے نکاح میں جو عورتیں ہیں ان سے زیادہ پاکیزہ تو یہ خود حضرت عائشہ فرما رہی ہے، دور جا کے کھڑے ہو گئے۔
میں جب اونٹنی پر سوار ہو گئی تو انہوں نے نکیل پکڑ کے تیزی سے اونٹ چلانا شروع کیا، پورے سفر میں میری طرف نگاہ نہیں اٹھائی اور مجھے قافلے سے ملا دیا۔ جب قافلے میں پہنچایا، عبداللہ ابن ابی کی خبیث رئیس المنافقین کی نظر پڑ گئی، بس اس نے بات کا پتنگا بنایا، یہاں سے اس نے ایسی داستان گھڑی۔ اب حضور کو جو تکلیف ہوئی وہ بھی اپنی جگہ، حضرت عائشہ کو جو تکلیف ہوئی وہ بھی اپنی جگہ، اور یہ جو صحابی تھے نا، یہ 40 دن مدینہ میں رکے رہے تاکہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے۔ اب یہ بات کہاں سے چلی تھی بھائی؟ بولو سارے، بدگمانی سے۔ یہ بات چلی تھی بدگمانی سے۔ 40 دن کے بعد حضرت عائشہ کی پاکیزگی اتری، قرآن نے وہاں 2 باتیں کہی۔ قرآن نے کہا کہ تم لوگ بدگمانی کے پیچھے جاتے ہو۔ قرآن نے کیا کہا؟ تم لوگ بدگمانی کے پیچھے جاتے ہو۔ اکثر لوگ بدگمانی کے پیچھے جاتے۔ اللہ معاف فرمائے، اس وقت ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ دور سے دیکھ کے بس اپنی طرف سے ہی ملا اگلے بندے کو کافر بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ حسن کمال تو یہ ہے کہ اگر کسی کو گناہ کرتا بھی دیکھو اس کی بھی تعویل کرو، اس کی بھی کیا کرو؟ تعویل کرو۔ اب یہ جو صحابی تھے نا، ان کو کتنی تکلیف ہوئی؟ 40 دن کے بعد جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکی کی آیات اتری، تو جب حضرت عائشہ کی پاکی اتری تو اس صحابی کی بھی اتر گئی کہ نہیں؟ بھائی سننے میری بات، جس دن قرآن کی آیات میں حضرت عائشہ کی پاکی قرآن میں نازل ہوئی، اس صحابی نے شام کو خفیہ طور پر اپنا بوریا بستر باندھا اور مدینہ سے غائب ہو گئے۔ تاریخ کو دوبارہ نہیں پتہ چلا کہ یہ صحابی کہاں رہے ہیں اور کہاں جا کے فوت ہوئے۔ ان کو یہ صدمہ ہوا کہ میرے وجہ سے میرے ساتھ اللہ کے نبی کی عزت پر حملہ کیا گیا، اس لیے مدینہ میں نہیں رہے، ایسے غائب ہوئے۔ بعض علماء نے فرمایا کسی شام کی گمنام بستی میں چلے گئے۔ اب ایک بدگمانی نے اس صحابی کو کتنی تکلیف پہنچائی اور حضرت عائشہ کو کتنی تکلیف پہنچائی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچائی۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے؟ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو نفرتیں بڑھ رہی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ دوسروں کے بارے میں برا گمان ہے۔ ہم دوسروں کے بارے میں اپنے خیالات غلط رکھتے ہیں، دوسروں کے بارے میں، اور یہاں میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتاؤں، دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھیے، اگر وہ غلط بھی ہوا نا، آپ کے اچھے گمان کی وجہ سے اللہ اس کو ٹھیک کر دے۔ میرے ساتھ زندگی میں کئی دفعہ ایسے ہوا۔ اس لیے بھائیوں، بات یہ چلی تھی کہ ہم میں سے ہر کوئی عزت اور محبت کا بھوکھا اور طالب ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں میری عزت ہو، دوسروں کے دلوں میں میرا احترام ہو۔ یہ احترام آئے گا کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے کو کس طرح ملا کرو؟ مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ یہ نہ دیکھو کہ آگے والا مالدار ہے یا آگے والا غریب ہے، ہر کسی کو برابر عزت دو، ہر کسی کو کیا کرو؟ برابر عزت دو۔ میں نے الحمدللہ اس مسجد میں یہ کوشش ہے، اللہ مجھے کامیاب کرے، کہ اس مسجد میں اگر صدر پاکستان آئے اور ریڈی لگانا والا آئے، دونوں برابر ہیں۔ دونوں کیا ہے؟ برابر ہے، سب کی حیثیت برابر ہے۔ کوئی ریڈی لگانے والے کو بھی یہاں یہ روک نہیں سکتا کہ تو نے پنکھا کیوں چلایا، تو نے فلاں کام یوں کیا، چونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ جتنا وزیر اعظم کا حق ہے مزدوری کرنے والے کا بھی سب کا برابر حق ہے۔ ہر کسی سے اس کی معاشرتی حیثیت سے ہٹ کر اس سے محبت کرو۔ ہاں یہ ہے دین بھائی، یہ ہے دین۔ مسکراتے چہرے سے ملو، سلام کرنے میں کیا کرو؟ پہل کرو، اور ایک دوسرے کو کیا دو؟ تحفہ اور ہدیہ دو۔ اور جب ہمیں کوئی تحفہ اور ہدیہ دے، چاہے وہ پانی ہی لے آئے، اس کو ہرگز حقیر نہ سمجھو، ہرگز حقیر نہ سمجھو۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی سے بچو. ایک دوسرے کے بارے میں بھائی کس سے بچو؟ بدگمانی سے بچو. بدگمانی جتنی کرو گے شیطان اتنا ہی بیڑا غرق کرے گا. اور بھائی اگلی بات، یہ بھی دلوں کی نفرتوں کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں جس سے محبت ہو اس کے سامنے محبت کا اظہار کر دو. اس کے سامنے محبت کا کیا کرو؟ اظہار. وہ پاکیزہ محبت جو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہو، جو دین کی وجہ سے ہو. آپ نے فرمایا محبت کا اظہار کرو. جب کسی کے سامنے محبت کا اظہار کرو گے تو انشاءاللہ اس کے دل کی ساری کدورتیں نفرتیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کو بلایا اور حضور علیہ السلام نے حضرت عمار سے ایک دن کہا عمار مجھے اللہ کے لیے تم سے محبت ہے. حضور نے حضرت عمار سے کیا فرمایا؟ مجھے اللہ کے لیے تم سے کیا ہے؟ محبت ہے. اور قرآن کی آیت جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں بھائی کس کے لیے؟ کوئی غرض نہیں، کوئی غرض نہیں. آپ حضرات ماشاءاللہ میری زندگی کا یہ اہم تجربہ تھا. مجھے اس مہینہ میں لوگوں سے جتنی محبتیں سمیٹنے کا موقع ملا ساری زندگی میں میں نے اتنی محبتیں نہیں سمیٹی. لیکن یہ محبتیں، میں فقیر آدمی ہوں، میں نہ کسی کو نہ کچھ دے سکتا، نہ میری حیثیت، نہ کوئی اوقات. آپ حضرات کا مجھ سے محبت کرنا کس وجہ سے ہے؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت والے دن ساری محبتیں، ساری دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی. بھائی قیامت والے دن ساری دوستیاں، سارے تعلقات، ساری محبتیں قرآن فرما رہا ہے کس میں تبدیل ہو جائیں گی؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی. ہاں الا المتقین، جو دوستی اور محبت نیکی کی وجہ سے ہوگی وہ کل قیامت والے دن بہت ہی زیادہ قیمتی نیکی ہوگی. اس لیے بھائیوں جس سے محبت ہو اس کے ساتھ ہم نے کبھی بھی اپنے والد سے محبت کا اظہار نہیں کیا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے والد کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے اپنی اولاد کو معاشرے میں باعزت بنانے پر. انسان جب خود باپ بنتا ہے نا پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ بچے، یہ باپ ہی کو پتہ ہے کہ اس نے اپنی 3 بیٹیوں کو شادی کر کے عزت سے کس طرح رخصت کیا، یہ اس باپ کو پتہ ہے. یہ ماشاءاللہ جو بیٹا آج ڈاکٹر بن کے گھومنے والی کرسی پر مزے لے رہا ہے نا، اس کے ابا سے پوچھئے اس نے پیٹ کاٹ کاٹ کے اس کو کس طرح ڈاکٹر بنایا، کس طرح ڈاکٹر بنایا. ایک باپ کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، باپ اپنی اولاد کو سنوارتے سنوارتے بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن ہم کبھی بھی اپنے ابا سے محبت کا اظہار نہیں کرتے، اپنی ماں سے کبھی بھی محبت کا اظہار نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپس میں محبتیں چاہتے ہو تو جس سے محبت ہو اس کے سامنے کہو. بہت سارے صحابہ اللہ کے نبی سے سلام لیتے اور رو پڑتے اور حضور سے فرماتے اللہ کے حبیب میں اللہ کے لیے آپ سے محبت رکھتا ہوں، میں آپ سے کیا رکھتا ہوں؟ محبت رکھتا ہوں. آپ اس عمل کو کر کے دیکھیے، جس گھر میں یہ عمل دہرایا جائے گا، جس گھر میں بچے ابا جی سے کہیں گے ابا جی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، جس گھر میں بہویں اپنی ساس کو کہیں گی ماں جی ہم آپ سے محبت رکھتی ہے، آپ ذرا اظہار محبت کیجئے، اللہ تعالیٰ دلوں کی نفرتوں کو اور کدورتوں کو خود بخود کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے. بھائی میری آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، ہمارے یہاں نفرتیں بڑھ رہی ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں مگن ہے، کسی کے پاس دوسرے کے لیے ٹائم نہیں ہے. دن بدن محبتیں کم اور نفرتیں زیادہ. اسلام نے مجھے اور آپ کو کچھ ایسے عمل دیے ہیں بڑے آسان، بڑے سادہ، جس گھر میں، جس معاشرے میں، جس خاندان میں ان پر عمل کیا جائے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا
اللہ وہاں محبت پیدا نہ کرے۔ نمبر 1، ہر کسی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا۔ ہر کسی سے کس طرح ملنا؟ ہاں، میں ایک بات عرض کروں، آپ پرائیویٹ کسی تاجر کی دکان پہ جائیں، وہ دیکھیے کس اخلاق سے ملتا ہے۔ جو تاجر کے اخلاق ہیں، حقیقت میں یہ ہر مسلمان کے اخلاق ہونے چاہیے۔ ہر مسلمان کے کیا ہونے چاہیے؟ اخلاق ہونے چاہیے۔ ہر کسی کو مسکرا کر ملنا، کھلتے چہرے کے ساتھ ملنا، اور ہر کسی کو سلام کرنے میں کیا کرنا؟ یہ نہ دیکھنا کہ یہ میرا دوست ہے، یہ نہ دیکھنا کہ یہ مالدار ہے، یہ نہ دیکھنا کہ یہ غریب ہے۔ ہر کسی کو سلام کرنے میں پہل کرنا، اور بھائی آپس میں ایک دوسرے کو کیا دینا؟ تحفہ دینا، اور تحفہ دینے میں تکلف نہ ہو۔ صحابہ اکرام تکلف نہیں کیا کرتے تھے، وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں۔ اب دیکھو نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ رہے ہیں، وہ ذمہ دار تھے، سبزی لے آئے۔ کیا لے آئے؟ سبزی لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے مسواک تحفہ میں دی۔ کیا چیز دی؟ مسواک دی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کے تحفہ کو حقیر نہ سمجھو، تحفہ کے پیچھے والے جو جذبات ہیں ان کی قدر کرو۔ اللہ کے نبی نے اس پر اتنا زور دیا کہ ایک دفعہ عورتوں سے خطاب کر کے فرمایا جب تم سالن پکایا کرو نا، تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر لیا کرو، اور ایک پیالی شوربہ کی اپنے پڑوسن کے گھر دے دیا کرو۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز، تحفہ دینا بغیر کسی غرض کے۔ اور بھائی بدگمانی سے بچنا، ہر کسی کے بارے میں اچھا گمان، اچھا خیال، ہر کسی کو اعلیٰ سمجھنا۔ اور امام غزالی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، جو مسلمان دوسروں کو اچھا سمجھے گا، اس کے گمان سے دوسرے پتہ نہیں اچھے بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، اللہ اس کو اچھا ضرور کر دیں گے۔ بھائی کون سمجھا میری بات؟ جو دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کر، جو ہر کسی کو نمازی سمجھے گا، ہر کسی کو بہترین انسان سمجھے گا، اس کے اچھے گمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیں گے؟ اچھا بنا دیں۔ ہر کسی کو اچھا سمجھو، اپنے آپ کو منفی سوچ سے بچاؤ۔ اور فرمایا بدگمانی سے بچنا، ہر کسی کے بارے میں اچھا گمان، اور فرمایا جس سے محبت ہو اللہ کے لیے محبت کرو، اور اس محبت کا اظہار کرو۔ اس محبت کا کیا کرو؟ اظہار کرو۔ اگر والد کے سامنے ایک دن بیٹا محبت کا اظہار کرے گا نا، تو اس والد کے پاؤں زمین پر نہیں لگیں گے کہ میرے بچے نے آج میرے ساتھ کتنا اعلیٰ انداز اپنایا ہے۔ جہاں جہاں محبت ہو اللہ کے لیے ہو، اور اس محبت کا اظہار کرنا۔ انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان باتوں کو آپ ذرا چند دن عمل میں لا کے دیکھیے، انشاءاللہ خود بخود دوسروں کے دلوں میں احترام پیدا ہو جائے گا، گھروں میں محبت آ جائے گی، خاندانوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ جہاں جہاں ناراضگیاں ہیں خود بخود ناراضگیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پارے سے گلا خشک ہو گیا۔